السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں بہار شریعت کا آڈیو روپ۔ اس مقدس کتاب کو سننے سے پہلے آئیے ان تمام افراد کے حق میں دعا کریں جنہوں نے اس کتاب کو سکین کیا اور اسے آپ کے لیے تیار کرنے میں حصہ لیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور اس نیک کام کو ہماری آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو چلیے اب اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی چند خصوصیات عقیدہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں کو کسی ایک خاص قوم کے لیے بھیجا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق، انسانوں، جنوں، فرشتوں، حیوانات اور جمادات سب کے لیے بھیجے گئے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت فرض اور ضروری ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر حضور کی فرمانبرداری فرض اور ضروری ہے۔ عقیدہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتے، انسان، جن، حور گلمان، حیوانات اور جمادات گرج تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو بہت ہی مہربان ہیں۔ عقیدہ۔ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی حضور کے زمانے میں یا ان کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز سمجھے، وہ کافر ہے۔ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں کہ اوروں کو الگ الگ جو کمالات دیے گئے حضور میں، وہ سب اکٹھا کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں بلکہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے ملا۔ اور کمال اس لیے کمال ہوا کہ کمال حضور کی صفت ہے، اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل اور اکمل ہیں۔ حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بن کر خود کمال، کامل اور مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ عقیدہ۔ حضور جیسا کسی کا ہونا محال ہے۔ حضور کی خاص صفتوں میں اگر کوئی کسی کو حضور کا مثل بتائے، وہ گمراہ یا کافر ہے۔ عقیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ کا مرتبہ دیا ہے، یہاں تک کہ تمام مخلوق مولا کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ عقیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں معراج ہوئی۔ حضور علیہ السلام اپنے ظاہری جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے ساتوں آسمانوں، کرسی اور عرش تک، بلکہ عرش سے بھی اوپر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں تشریف لے گئے، اور انہیں وہ خاص قربت حاصل ہوئی جو کبھی بھی نہ کسی بشر کو ہوئی اور نہ کسی فرشتے کو ملی، اور نہ ایسی قربت کسی کو مل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا جمال اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کا کلام بنا کسی جھریے کے سنا، اور زمین و آسمان کے ہر جھرے کو تفصیل سے دیکھا۔ پہلے اور بعد کی ساری مخلوق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محتاج اور نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی۔ عقیدہ۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا مرتبہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے کہ جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو شفاعت کی مجال نہ ہوگی، بلکہ جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ کے دربار میں حضور کی یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، فرمانبرداری کرنے والے اور گناہ گار سب کے لیے ہے، کیونکہ وہ حساب کتاب کا انتظار جو بہت سخت جان لیوا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے، اور اس انتظار سے نجات مل جاتی۔ اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور کی وجہ سے ملے گا، جس پر پہلے کے بعد کے موافق، مخالف، مومن اور کافر سب لوگ حضور کی حمد تعریف کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ شفاعت کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتوں کو بنا حساب جنت میں داخل کرائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی گنتی کا پتہ ہے، بلکہ اور بھی زیادہ ہیں،
جنہیں اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور جہنم کے لائق ہو چکے، ان کو حضور دوزخ سے بچائیں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی شفاعت کر کے جہنم سے نکالیں گے۔ حضور کی شفاعت سے کچھ لوگوں کے درجے بلند کیے جائیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ شفاعت چاہے حضور خود فرمائیں یا کسی دوسرے کو شفاعت کی اجازت دیں، ہر طرح کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ حضور کی کسی قسم کی شفاعت کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ عقیدہ: شفاعت کا منصب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جا چکا۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وطیبت للشفاعت ترجمہ، مجھے شفاعت کا منصب دیا جا چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ واستغفر للذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ ترجمہ: مغفرت چاہو اے رسول اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین اور مومنات کے گناہوں کی۔ اے اللہ، ہم بھی تیرے محبوب کی شفاعت کے محتاج ہیں، تو ہماری فریاد سن لے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ شفاعت کے کچھ اور حالات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور دوسری خصوصیتیں جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گی انشاءاللہ تعالی آخرت کے حالات میں بتائی جائیں گی۔